يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. گل ذہن جا رہی ہے، اصل ہم طبیعت ہوگی بالکل بچے آ رہی ہے، بچے آ رہی اس طرح طبیعت بن گئی ہے. خالی آواز اگر ریکارڈ ہو کے ادھر ادھر دیتی جائے تو لوگوں کو توجہ دھیان شوق لانے چاہیے. مووی بھی ہو، تصویر بھی ہونی چاہیے. بچے والی طبیعت اس طرح بن گئی، اس طرح بن گئی. بچے ہیں نا، بچے کو پڑھانا ہوگا نال فوٹو بھی ہوتی ہے، الف نال فوٹو، بے نال فوٹو، تے نال فوٹو. اگر ان سادہ سادہ سمجھاؤ نا، سادہ سادہ پڑھاؤ تو بچہ شوق نہیں پڑتا ہوتا. نال فوٹو تصویر کتنی سکھانی بھی، ایک اور ایک پینسل بنی ہوگی، دو نہ دو کتابیں بنی ہوں گی، تین اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوں گی. بچہ پھر شوق لگتا ہے، تصویریں دیکھ رہے کہ شوق لگتا ہے. اور کو طبیعت بچے نہیں بن گیا. اندر شعور پہلے لوگ جی سے بڑا شعور آ گیا، شعور کنا کو آ گیا بھی طبیعت آ جا کے پانی ہی بچیاں آ گئی ہیں. لیکن سادے طریقے سے صاف واضح قرآن مجید نکال حدیث پاک سونا ہے، بس آتے رہو دل دماغ میں اٹھا رہے ہیں نا. ذوق ہی نہیں آئے گا. اندر کم از کم مولوی نظر آئے کس طرح تماشا کرتا ہے، کن ہاتھ ہلاتا ہے، کن اٹھتا ہے، کن بیٹھتا ہے، کن کرسی توڑتا ہے، کن میز توڑتا ہے. سارا تماشا ہوئی ذوق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ حمد و ثنا درود و خاتم الانبیاء له تحیت و ثنا خاتم مطلق جل جلالہ و امن و عظم و کمال و نفاق و عدم. دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ کریم بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ نوحت و دیکھوتی خطا تو محفوظ و معمول فرماوے. صدقہ علی نے دتائی دار محبوب خدا و شرفین کیا بعتا الہی مالک حمد و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ظلف بریدہ نعلین پاک نے تقدس و صدقہ کلمہ حق بولنے میں توفیق نصیب فرمائے. دوستو اگلا مہینہ ربیع الاول شریف جو ہے اور موجودہ مہینہ جو چل رہے ہیں صفر شریف ہے. اگلے مہینے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی ولادت سے بھی جماعت اور یہ جرا مہینہ اس میں خصوصی مناسبت اولیاء اللہ خصوص الخصوص حضور سیدنا واصل بان ناموس رسالت سیدی و سندی وسیلتنا الاللہ و ذخیرتنا فی الدنیا والآخرہ امام اہل سنہ اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ سرکار گردن نہ جھکی جس کی جہلیل کے آگے. اکبر بادشاہ نے اک دے اندر اکبا کے حق کا جھٹکا بجا دینا لا اور پور سلطنت ہندوستان کے اندر حق کا تہلکہ بجا دینا لا اور شاہی روح دے سامنے بالکل معور نہ ہونا لا مجدد الفساد شیخ احمد سرحمدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نبی کی واسطہ. تو دوستو میں جناب برن سامنے آج دے خطبہ جمعیت المبارک اندر کو عمومی گفتگو کرا گا جس کا تعلق ولایت دینا ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی باری میں جناب برن سامنے حضور مجدد الفسانی نے بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوئے گا اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے ذکر ہوئے گا. انتہائی توجہ اور جناب نے میری گفتگو جو سننا ہے ولایت موضوع عنوان ہوتے میری گفتگو رسمیہ نہیں ہوئے گی، سمجھنا نہیں ہوئے گی، دل دماغ اندر بٹھانا نہیں ہوئے گی. تو سامنوں توجہ نہ اور سماعت فرماؤ کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر ہو گیا، پاکاں کا ذکر ہو گیا، اونچے لوگوں کا ذکر ہو گیا، اسلام کے مایا شخصیات کا ذکر ہو گیا. اس واسطے ہے مسلمانہ دے واسطے رخ معین ہو گیا، مسلمانہ دے واسطے راہ معین ہو گیا، مسلمانہ دے واسطے اپنے بڑے آنے کردار متعین ہو گئے. جس طرح کہ علامہ اقبال نے فرمایا سے نا ہمائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا. فرمایا مسلمانہ دی بربادی تباہی اتنا ہو گئی ہے کہ ہمائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. انہاں دے کول او ساز و سامان وہ جرا مدینہ دی تاجدار اپنے اصحاب پیغمبر کو دیکھ کے گئے سن اور اہل بیت کو دیکھ کے گئے سن جس ساز و سامان دے سن تے انہاں پوری دنیا دے اندر اسلام کا بول بالا کیتا ہے، پرچم لہرایا ہے، امت خضرات و آباد اذان کی اٹھتی سی اور چار داغ عالم آفاق عالم اندر پھیل جاتی سی. تو دوستو
یاد رکھو وہ ساز و سامان مائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا سارا جرا کاروان سی مسلمانہ دا کاروان انہوں نے کوئی حقیقی جرا سامان ہے جنہیں وہ سامان کھوس گیا ہے اور احساس سے زیان آتا رہا اور جنہیں کہ مسلمان نے انہوں نے دل دے اندر احساس سے زیان نہیں دیا مولا دے طالب نہیں رہے آخر دے طالب نہیں رہے اللہ دے محبت دے طالب نہیں رہے اللہ دے خوف دے جذبات رکھنا نہیں رہے دنیا ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے کھالو بس کمالو بس یہی ہے زندگی دا مقصد صرف اور صرف وہ جو جانورانی زندگی وہی ساری زندگی دا مقصد رہ گیا انسان ہے جانور ہے زندگی دا امتیاز ہے انسان جانور یاد رکھو وہ کھاندا ہے پیتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے مگر یاد رکھو جرا مومن ہے کھاندا ہے یاد رکھو میری گل ذہن چ رکھنا اے جرا پچھلا جہان عالم ارباد ہے یہ کون پہلا جہان روحاں دا ہے اس تو بعد دنیا چاہیا اس تو بعد قبر حشر دا خبر دا جہان ہے پھر قیامت دا جہان ہے آندے نے جرا روحاں دا جہان سی اس نو عالمی انتظار رکھیا جاندا ہے اور جرا دنیا دا جہان اس نو عالمی کار رکھیا جاندا ہے اور جرا قبر دا جہان اس نو آرام دا جہان رکھیا جاندا ہے اگلا جرا جہان اس جہان نو اور سزا و جزا دا جہان دوبارہ پھر سن لو عالم ارواح ہے دنیا دا جہان ہے قبر دا جہان ہے آخرت دا جہان ہے عالم ارواح دا جہان ہے اس نو عالم انتظار جو کرنا پہندا بھی ہونے سے اگلے خاطر ٹورنا کم کار جانا ہے وہ عالم انتظار ہو گیا دنیا عالم کار دنیا اندر کام کرنے واسطے آیا اگلا جہان قبر دا ہے قبر آرام دی جگہ ہے اور آگے چلو معاشر دا جہان ہے تو معاشر دا جہان یاد رکھو یہ جزا و سزا دی جگہ ہے دنیا آرام واسطے نہیں کام واسطے ہے ہاں آرام ہے کام واسطے ہاں ادھر دیکھنا توجہ آرام واسطے نہیں آرام کام واسطے میری بات کو سمجھنا اے زندگی دا مقصد ہے بالکل جو ہے کہ حقیقی انہوں گناہ بیٹھے ہیں دل دماغ کو ختم کر بیٹھے ہیں ساری ترجیحات اور ساری خواہشاں اور ساری چاہتاں طلبہ بالکل الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی ہیں ختم ہو گئی غلط بالکل فرسودہ و کافرانہ ہو گئی ہیں دنیا آرام دی جگہ نہیں سکون دی جگہ نہیں حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ آپ سرکار نے بھی فرمایا سی آپ نے فرمایا سی میں اس بندے ہوتے بڑا تعجب کرنا حیران ہونا میں جرا بندہ جانتا ہے رب العالمین نے اس دنیا اور اس جہان کو آرام واسطے نہیں بنایا سکون واسطے نہیں بنایا لقد خلقنا الانسان فی کبد ہر ایک انسان کو رب فرماتا ہے او کچھ دو کچھ پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر الجھن کے اندر مشقت کے اندر رکھا ہے کائنات کو جہان کے اندر انسان کر کے تے آؤ جڑا آنکھیں میں 100% مطمئنہ جڑا آنکھیں میں 100% چین دے طرح جڑا آنکھیں میں 100% قرار دے طرح تینوں کوئی نظر نہیں آئے گا لقد خلقنا الانسان فی کبد اعلان رب العالمین نے قرآن فرمایا وخلق الانسان ضعیفا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا وہ سونے انسانہ کی زندگی ہوئے تے جانوران کی زندگی ہوئے فرق نہ ہوئے کہ پھر انسان کی زندگی کا دیے جانا اے دنیا آرام واسطے نہیں ہاں کام واسطے ہے آرام ہوئے گا کام واسطے اگر آرام نہیں کرا گے کام کے لیے ہوئے گا لہذا آرام واسطے نہیں کرنا آرام کام واسطے کرنا ہے تو سونے ہو ادھر دیکھو جس وقت سارے توجہات ترغیبات ترجیحات بدل گئی ہیں کہ سارے واسطے ضروری ہے اللہ تعالیٰ دے ولی اللہ تعالیٰ دے پاک لوگ ولایت والے لوگ جنہاں نے دنیا دے انساناں وانگو عظیم زندگی گزاری ہے انہاں دی زندگیاں سارے سامنے ہون سانو پتہ لگے انسان جانوراں وانگو زندگی گزار دے نے جنہوں کافراں پیچھے ٹر دے نے انساناں وانگو زندگی انہوں گزار دے نے اور جس وقت انہاں دی زندگی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنہ دی زندگی نبیوں دی زندگی دی تابع ہوتی ہے وجنہ دی زندگی صحابہ پیغمبر دی زندگی دی تابع ہوتی ہے جنہ دی زندگی دے اندر جوش و جذبات اے ہوتے ہیں کہ کیڑا وقت آئے گا سانو اللہ تعالیٰ دے نام تے جان دے دا موقع ملے گا صالحین والی زندگی گزار دے نے فرمایا انسان ہو ایسا مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے اے مقصد تنو کافر کو نہیں ملنا کافر وہ دنیا دے اندر جانور والی زندگی گزارتا ہے اور فرشتے ادھر میں بابے فرید ورگے میرے علی ورگے کلندر پاک ورگے حضور شاہ حکیم ورگے غوث پاک ورگے داتا حجمیری ورگے اعلیٰ حضرت بریلوی ورگے میرے علی ورگے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ورگے خواجہ جمیری ورگے ادھر میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ورگے یہ جنہیں لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی گزار دے ایسی پاک طہارت والی عزت والی صداقت والی پاکی والی عظمت والی شان والی خیرت والی حیا والی اور پاک دامنی والی زندگی گزار دے رہے اے درویش قسم خدا دی کر کے آنا فرشتے میرا
نے سر جھکا کے آخر دے ربا جرا صدر ہو کیا سی یہ دنیا کے اندر جا کے قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تباہی بربادی اور مچا کے دنیا کے اندر ماحول خراب کر دے گا۔ مولا سام مان گیا وہ ساڈے اندر مہر علی ورگا نہیں ہو سکتا، بابا فرید ورگا نہیں ہو سکتا، غوث الورا میرا ورگا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں۔ تو جو ہے نا سنو ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ تو دوستو رسمی گفتگو نہیں ہو رہی، میں کوشش کراں گا کہ خطاب دے نال کوشش یہی ہوتی ہے کہ خطاب دے نال سننے والے واسطے کوئی راہ معین ہوئے، اندر شوق اٹھے، برائی چھڈن دا شوق اٹھے، نیکی کرن دا شوق اٹھے، اسلام نال پیار اور محبت دا درس ملے، اے چیزاں ہوندیاں نے، ان دے واسطے کوشش محنت کریں دی ہے۔ وگرنہ یاد رکھو وہ مالک ہے، وہ مہربان ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ عادل بھی ہے، فضل کرنے والا بھی ہے۔ ساری گل دے اندر کوئی اثر دے نہیں، ہاں فضل فرماوے، اثر رکھے، نہ نسے رکھے، جو دا عدل ہے ایسے قابل ہی۔ علامہ اقبال ورگا بندہ بھی فرماتا ہے نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو دربا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے ہوئے گلستان کا ہے، میں بلبل نالا ہوں، میں بلبل قسم خدا دی کر کہنا جنہ دی حقیقت والی آنکھ کھو رہی ہے اس پر رونق جہان ہو، اس جگمگ کرن والے جہان ہو، قسم خدا دی کر کے آنا ہر پاسے وہ دنیا دے عجاشیاں بدماشیاں دے بے بہا سامان دیکھ کے انہوں نے دنیا مجڑی نظر آتی ہے، برباد نظر آتی ہے، تباہ نظر آتی ہے، انہوں نے دنیا قسم خدا دی میں رات نظر آتی ہے۔ کیوں؟ جس دنیا کے اندر خیرت نہ ہوئے، حیا نہ ہوئے، معاشرے کے اندر پاک دامنی نہ ہوئے، عزت نہ ہوئے، صداقت نہ ہوئے، شرافت نہ ہوئے، خاندانیت کی قدر نہ ہوئے، آخرت کا فکر نہ ہوئے، مالا کے پیار کی طلب نہ ہوئے، اللہ کا خوف نہ ہوئے، زنا ہوئے، بدکاری ہوئے، قسم خدا دی کر کے آنا رشوت ہوئے، خوری ہوئے، جناب داغ آدی ہوئے، رنڈی بادی ہوئے، قسم خدا دی وہ معاشرہ، وہ انسان والا معاشرہ، وہ ترقی والا، وہ آگے نکل جانا والا معاشرہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا دور سارے ادوار نالو اعلیٰ، پھر نال والے آدھا، پھر نال والے آدھا، انہیں کوئی مال سی، انہیں کوئی دولت سی، انہیں کوئی سرمایہ سی، نہ اصحاب پیغمبر دے پیرا دے اندر ٹوٹیاں ہوئیاں چٹیاں ہوندیاں سن، انہاں دے سراں تے اور پاٹیاں پگاں ہوندیاں سن، اور مسلماناں دے بادشاہ ادھی دنیا دے شہنشاہی کرن والے فاروق عالم انہاں دے لباس تے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن۔ کیڑی شے ہے جنہاں دنیا دے اندر عظمت دتی، مقام دتا، وقار دتا، اور دنیا دے بادشاہاں دے دل دماغ دے اندر روک دتا۔ قیصر و کسریٰ ورگے شاہان دنیا اپنے تختوں تے بیٹھ کے عمر فاروق ورگیاں دا نام لے کے چتراغان وہ کاسی، وہ خیرت سی، وہ امام سی، وہ حیا سی، وہ عزت سی، وہ پاک بابری سی، وہ خیرت سی، وہ جنہی کافر نے اپنے محال نال، تعلیم نال، تحضیب نال، اور نظام نال کھا رہی تیرے میرے معاشرے جو ختم کر کے رکھ دیتی۔ مسلمان جا اپنی خیرت کو پہچان، اپنی اصلیت کو پہچان، اپنے قابر کے کردار کو پہچان۔ تمہیں کنجرا دے فلمی اداکارہ دے کھلاڑیاں دے وارث نہیں ہو، قسم خدا دی کر کے آنا تمہیں تو انہاں پاکاں دے وارث ہو، اور جنہاں دی پاکی دے تے فرشتے بھی حیا کردے سن، جنہاں دی طہارت دے سامنے فرشتے بھی سر جھکا رہے۔ توجہ ہے کہ کوئی رسول وہ معاملہ یہ اندہ بن جانا بھی گاڑی کہنے پاس ٹوری دی ہے، مگر وہ معاملات چیزیں بگڑے ہوئے نے بھی گاڑی تو ٹورو نکلے دے جاتے۔ چلو خیر میں اپنے عنوان موضوع شروع کرنا ہوں، تو سوچنے انتہی توجہ نام سے بات فرماؤ۔ سب نے پہلی کہا جب میں عنوان موضوع واسطے بطور تمہید دے قائم کی تھی وہ میں جناب علیہ السلام میں رکھنا۔ توجہ ہے پیار میں بولو سبحان اللہ۔ ادھر کو سنو اللہ اقبال نے شعر کیا ہے
ایک شعر ہے آپ کا نام اقبال دا، غافل قوم واسطے، مردہ قوم واسطے، بیہودہ قوم واسطے، بے ضمیر قوم واسطے، ظالم قوم واسطے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ سنہاری بھی دیکھ۔ آپ نے فرمایا افسوس کافر ہوئے، وہ اپنے مندر کے اندر جاگ رہا ہے، مسلمان اپنے مسیح کے خلاف ہے، وہ اپنے ایمان دے بچان کا خیال ہے۔ کافر پوری کوشش کے اندر انہیں اپنی ہر شے کافر باطل کے فار و فر کے واسطے سراہ میں ڈوب گیا، دوستہ عمر ہر شے عزت غیرت دوسرے مال ہر شے مسلمانہ دی بربادی تباہی دین تو دور کرنے واسطے انہاں دی غیرت انہاں دی عزت انہاں دی طہارت ختم کرنے واسطے انہیں لا چھوڑیے۔ مسلمانہ ایڈا بے ضمیر بنیا تینوں اپنے ایمان دے بچاؤ دا خیال ہی کرے۔ الغارت علی العالم الاسلامی کتاب کا نام ہے، دوبارہ پھر سن لو، الغارت علی العالم الاسلامی، اس کے اندر نا یہ پہلے انگلش میں اندر لکھی گئی، اسی فرشتہ عربی کے اندر ترجمہ ہوا ہے، عربی کے اندر ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک گل ہی ہے کہ یہودی اکٹھے ہوئے، توجہ دیکھو فکر دیکھو، کافر کو فکر کیڑی شے دی ہے کہ مومن کو کیڑی شے دی فکر، مومن دی فکر ہے تو مومن دی فکر دیکھو اور کافر دیکھو، ہائے ہائے کافر اپنے کفر دے اندر پکا ہے، مسلمان اپنے اسلام دے اندر پکا ہے۔ کافر اکٹھے ہوئے کس گل تے سوچ وچار کرنے واسطے، اس گل تے سوچ وچار کرنے واسطے کہ اسلام کو ختم کرن دے، مٹا دے دل دماغ وچ مقام کی بڑی کوشش کی تھی، بہت کوشش کی تھی، مگر جنہیں سچا دے سا فوائد ضرور حاصل ہوئے، تبدیلیاں ضرور ہے گئے، مگر جو سچا دے سا ہوئی کہ جس طرح سانے دل دماغی چوں اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی، اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی، اپنے دین کی خیرت نکل گئی، مسلمانہ دل دماغ دے چوں ایک اپنے مذہب کی خیرت نکل گئی۔ آج بھی اپنے نبی کی صدی جلو گل سنتا ہے، اندھے جذبات پھیک رہے ہیں، 1400 سال پرانی تاریخ جلو کے سامنے ہوئے، اینا جسم پھر لگا پر اندام ہوتا ہے، پھر اندر جذبات گرم ہوتے ہیں کہ کیوں نہ ہوئے میں اس تہذیب نو کو کٹ کے 1400 سال پرانی تہذیب دینا جڑ ہر طرح کی کوشش کی ہے، مگر سانوں ساڑھے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ خواب کرو، توجہ کرو، دھیان کرو، نتیجہ کرو، وجہ کیا بنتی ہے؟ اخیر انہوں نے جو فیصلہ کیتا، اندر میری موجودی تمہید بنتا ہے، اخیر جو انہوں نے فیصلہ کیتا، فیصلہ کیا سی؟ انہوں نے بڑے غور و فکر، غور و خوض کے بعد آئے مسلمانہ کافر جھوٹا ہے، سوچتا ہے بیان اسلام سکانا کہ دل دماغ ہے، وہ میرے اندر ایک رگ ہے نا، آج بھی انہوں نے سامنے جس وقت اپنے نبی جتنے مرضی گناہ کے اندر رات بات ہو پر جب حیاء دی گل آتی ہے، اپنے نبی دی شرم و حیاء کو فتح گل آتی ہے، پھر انہوں نے اندر مچل اٹھتے ہیں، پھر اندر ایک رونق پیدا ہوتی ہے، یہ اندر کیا ہے؟ ختم کرنا ہوگا چھوڑا، مگر وہ کیا نہیں، انہوں نے پھر نتیجہ کر دیا، دو گلنا پیش کی تھی، انہوں نے دو گلنا سمجھو میری موجود تمہید بنے گی اور اگے میں گلنا سنا مگر تو جو ہے ذرا ذوق میں بولو سبحان اللہ۔ یہودیہ نے آکھیا پہلا دے ہے مکہ تے مدینہ دا وجود ہے، مکہ تے مدینہ دا وجود مسلمانوں دے واسطے 1400 سال پرانی تاریخ دی یاد دا باعث بن سکتا ہے۔ 1400 سال پرانی تاریخ اسائنہ دنیا کے اندر جنہ مردی مستو محب کر دی، انہوں نے دل دماغ جو سادگی دی اور طہارت دی، عظمت عزت دی، پاکی دی، عظمت قدر دی، جتنی مرضی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی جدو انہوں نے سامنے مکہ دی مدینہ دے وجود عبدہ ہے، انہوں نے 1400 سال پرانی تاریخ یاد ہے، 1400 سال پرانی تاریخ کو گلیاں دے اندر مدینہ دے تاجدار نہ ٹوٹا پھیلا وجود یاد آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، انہوں دا دل دماغ دا ٹوٹیا ہوا رشتہ اس کو پھر 1400 سال پرانی تاریخ دے نال ایک مکہ کے مدینے کا وجود ہے، اور دوسرا
فقراء درویش اور غیرتمند درویش کہ زمانہ بدلیا، زمانے کی ترجیحات بدلیاں، ماحول بدلیا، ذہن دماغ بدل گئے، لوگوں نے رجحانات بدل گئے، انہاں دی طرف تبدیل ہو کے رہ گئی، مگر او درویش، او سادہ مزاج، او فقراء جڑے ہر دور کے اندر بھاویں دنیا مادی چتے کٹر کے اندر ہوتا سن ہوئے، پر وہ اپنے واسطے 1400 سال پرانی تاریخ نو، 1400 سال پرانی سادگی نو، 1400 سال پرانی طہارت نو، جنہاں نے اپنا نسب العین بنا کے رکھے ہے، جگ بدلیا ہے پر انہاں دا مزاج نہیں بدلیا، جگ بدلیا پر انہاں دے ذہنی اور سوچا تبدیل نہ ہوئیاں۔ جس وقت دنیا نے کافر کے پیچھے چل کے اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنے وقار اور اپنی شان کو تلاش کیتا، ایسے کہہ گزرے ماحول کے اندر او درویش، او فقراء جڑے جڑ کے رہے 1400 سال پرانی تاریخ دے نال، جنہاں اپنے کردار دے نال، جنہاں اپنے گفتار دے نال، جنہاں اپنی سیرت دے نال، جنہاں اپنی طہارت دے نال، جنہاں اپنی عفت دے نال، جنہاں اپنے شب و روز دے نال، جنہاں اپنی صداقت دے نال، جنہاں اپنی طہارت دے نال، جنہاں اپنی شرافت دے نال مسلمانوں دے سامنے 1400 سال پرانی تاریخ تازہ کر کے رکھ دیتی، ایسے درویش، ایسے فقیر جنی دیر تک دنیا دے تک رہیں گے، کافر دے انگریز یہودی آخر ہے، کوششاں کرو، محنتاں کرو، ٹیلو، نیٹ، موبائل، کیبل، حاشیش، ریاضی، دنگا بازی، لوٹ، سوٹ، سلام، کفر دا ماحول، جنہ مرضی بناؤ، جنہیں دیر تک اے فقیر ہیں، تساں انہاں دے دل دماغ وچوں اسلام نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام کو مکانا چاہتے ہو پھر مکہ مدینہ کا وجود ختم کر دو، اگر اسلام کو مکانا چاہتے ہو پھر فقراء کا وجود ختم کر دو، پر فانوس بن کے جس کی حفاظت اللہ کرے وہ شمع کا جسے روشن خدا کرے، انشاءاللہ العزیز کافر ذلیل ہوئے گا، خار ہوئے گا، اور نقلیاں کھا کے گندی کتی واگوں اپنی کشل، اپنی شرمگاہ دے اندر پاکے دار جائے گا، پر فقراء کا وجود ختم نہیں ہو سکتا، فقراء کا وجود کل بھی ہے، ایسی فقراء کا وجود آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اولیاء۔ ہائے ہائے ہائے، فقیر کون ہوتا ہے؟ سن فقیر دے دل دماغ دے اندر بے نیازی کتنی ہوندی ہے۔ ایک گل سنا رہا اس کے بعد پھر میں طور پر یہ گلہ پیش کرا گا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دا ایک فقیر ہویا میاں میر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہجہاں بادشاہ، دلی دا شہنشاہ، پورے ہندوستان کے اندر جس کا راب تک تباسی جن دے اشارہ دنال ہزارہ دے سر اٹھا دیتے جاتے سر، پر فقیر فقیر ہوں دے انہیں میاں میر محمد والے پیغام کھلیا ہے، آنا میں تیری ملاقات واسطے آیا، ہائے 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 تختے سکندری پہ وہ تھوک دے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری غریب ہے، قسم خدا دی آپ نے فرمایا او بادشاہ خیر ہو میرے دربار دے اندر لانا، انہیں کہا میں آنا، آپ نے فرمایا آؤ دیکھے جائے کہ میں تیرے نال ملاقات نہیں میں تیرے میں ملنا نہیں۔ جب آیا آپ سرکار نے دربان کھڑے کر دیتے، دروازے ہوتے دربان، آپ نے فرمایا کھڑا رہا، ہمیں زمانے دا بادشاہ ہے، میرا صاحب محمد جو غلام اندر بڑھنے لگے چک کے بعد سکتے جو دیکھی جائے گی، وہ جی فوت آنے پھر میں جانا، پھر مقابلہ ہوئے گا، پھر بڑی جنگ ہوئے گی، جب مٹ جاؤں گے جب مٹا جس وقت آئے
انہیں دیکھا دیکھ کے بے حیا نہیں سی بے ضمیر نہیں سی دیکھ کے ہس کے آ رہا ہے تیرے درویشاں دربار نہ باید پر تیرے درویشاں دربار نہ باید درویشاں دے بوئے دوتے دربار چنگے نہیں لگتے دربار دے بادشاہوں دے دروازے تے ہوندے نے فقیراں دے دروازے تے دربار نہیں ہوندے اس وقت میاں میر محمد چھت پہ کھڑے سن آپ سرکار نے دیکھا دیکھ کے آپ نے فرمایا ہونا چاہیے نے کیوں فرمایا سگے دنیا نہ آئے جلے دنیا دا کتا نہ آئے کیا ہی بات دنیا دا کتا نہ آ جائے سارا پیر بہو بولے سناوا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا الدین لعنتی اس دنیا تائی تے ساری دنیا تارا جڑے فقیر ہوندے نے جنہاں دی نگاہ مولا دے در تے ہوئے جنہاں نے دنیا دے فنا دا نقشہ سمجھا ہوئے جنہاں دنیا دے بارے سمجھا ہوئے فنا دا جہان مکنا والا ہے بے قدری شے جی میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اگر اس دنیا دی قدر رب العالمین دی نگاہ دے اندر مچھر دے پر نہ بھی ہوندی تے رب العالمین کافراں نوں ایک گھٹ پانی دا نہ دیندا رب العالمین نے نہ مال دتے دولت دتی ہے نہ پیسہ دیتا ہے تو پتہ لگدا ہے انہاں شیاں دی قدر نہیں ہے قدر ہے ایمان دی ہے قدر ہے خوف خدا دی ہے قدر ہے عشق مصطفیٰ دی ہے قسم خدا دی او جڑا کافر ہوتا ہے او دنیا دا کتا ہوتا ہے دنیا جیفت المطالب خلاف وہ جناب کافر ہے دنیا دا کتا ہے اور جناب والا قسم خدا دی جڑا مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کمینی دا عاشق نہیں بنتا وہ اپنے مولا دا عاشق بن جاتا ہے وہ سجدہ ادھر جنی ہر وقت نگاہ مالدار دی جیت تے ہوئے رب دا فقیر نہیں ہوتا دنیا دا کتا ہوتا اللہ تعالیٰ دے فقیرہ دا مزاج کیویں دا ہوتا ہے تو رب دے فقیر بھی اگر سنانا مدرہ ذوق میں بولو نا سبحان اللہ وہ سجدہ ادھر ذکر خیر شریف کتاب کا نام حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب ہے آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ بادشاہ سی درویشاں نوں بڑے وظائف دیندا سی بڑے ہدیے دیندا سی بڑے انعام و کرام دیندا سی کسے وزیر نے وہ چایا چکیا انہاں دماغ خراب کیتا آکھیا اے جڑے فقیر نے اے کس کم سے نے انہاں دے کول تسبیحاں نے انہاں دی تسبیحاں کی کرنگیاں جدوں دشمن فوج نے حملہ کرنا ہے انہاں نے تیرا کی فائدہ کرنا ہے انہاں نے تیرا کی نفع کرنا ہے نا اگر جے تو کچھ دینا چاہنا ہے کہ پھر جڑے پہلوان ہوندے نے اے جڑے تگڑے جسم والے ہوندے نے انہاں تے خرچ کیتا کر انہاں نوں کچھ دتا کر تاکہ کل جدوں اوکھا وقت آوے تے تیرے کم آ جان اے جدوں کل بادشاہ نے سنی او دے دماغ تے اثر کر گئی اونے اس گل نوں قبول کر لے قبول کیتا ہے انہیں فقیراں نوں روپیہ
پیسہ دینا بند کر چھڑیا ہے فقیران غصہ لگیا فقیران غصہ لگیا ذات کا غصہ نہیں سی حقیقت سمجھانا چاہتے سن بادشاہ دنیا میں پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے فقیرہ نے کیا کیتا ہے جدوں نے وظیفہ بند کیتا ہے فقیرہ نے اوندا ڈھڈ بند کر چھڑیا ہے فقیرہ نے ڈھڈ بند کر دیتا ہے نہ پیشاب آندا ہے نہ ہوا خارج ہوندی بیچارہ ٹنگیا گیا کی کراں پیٹ پاٹن ہو آ گیا کدے کیا پیپسی میں استعمال کر دے کدے کوکا کولا کدے جنابے والا سیون اپ کدے فلانی مجنون کدے فلانی مجنون پر سونیا اگو ہی ڈاڈے لوگ سن ایتھے بہت کی کر دیاں یہ پھکیاں کی کر دیاں نے خیر جب تک ہویا پیٹ پاٹن ہو آ گیا اپنا ایک وزیر مشیر کہنے لگیا بادشاہ اگر یہ تو اپنی جان بچانا چاہنا ہے انہاں فقیرہ پر معافی نہ مانگ لے خیر ہو جاوے گی انہیں ایک فقیر نو بلایا بلا کے آندا یارو تنوں پرانی یاری دا واسطہ ہے مہربانی چو کرو فقیر آخر ہے پھٹ تے تو پائی ہے اساں تے یاری نہیں مکائی آندا ہے لاج بالا میرا پیٹ پاٹن ہو آ گئے مہربانی کر دم کر دے مولا آرام عطا فرما دے آپ نے فرمایا اور فقیر آخر ہے اے نہیں ہاں ایک پاس میں استام لکھ کے دے اگر یہ تو تندرست ہو گیا ساری شاہی فقیرہ دی ہوئے گی ساری شاہی فقیرہ دی ہوئے گی بادشاہ نے آکھیا سوچی پہ گیا پھر آخر ہے اگر کینا رہا اس حال ناتے شاہی کی تھی تے کیسے کم لگی تھی انہیں آکھیا میں آرام آ جاوے ساری شاہی تم دے دیواں گا ساری شاہی تم دے دیواں گا وہ جنہوں انہی گل کی تھی اسلام لکھیا ہے رب دے فقیر میں جنہ دے زبان تے رب بولتا ہے جنہوں بھوکا مارے بسم اللہ شریف پڑھ کے بھوکا مارے آئے فوراً ہوا خارج ہوئی اٹھے آئے پیشاب کر کے آئے ایدی دیر تو رب دا فقیر اپنا صافہ چھاڑ موٹے ترک کے ڈارے آئے آنا فقیرہ اپنا شاہی والا سٹاف تے رہ کے جا جنہ فقیر نے جواب دیتا ہے وہ ظالمہ سن کافرہ انہاں دنیا دے کتیوں نے سبق اور نے رب دا فقیرہ نے سبق اور نے رب دا فقیر فرماتا ہے قدر گندی ہوا ہوئے اسا اس دنیا میں رہ کے کی کر رہا ہے اسا اس پلیت دنیا میں عاشق نہیں رہا اسا اس پاک مولا میں عاشق رہا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان اولیاء تو میں نے سجدہ ذرا اپنے بولو نا سبحان اللہ اور تھوڑی جی ولایت دی حقیقت سمجھا لوا پھر ایک دی گل سناواں گا متا دی گل سنتا ہی نہیں ہے اج تک ایک پاک بی بی دی گل سناواں گا توجہ ہے ذرا ذوقنا بولو سبحان اللہ ہائے ہائے قسم خدا دی کر کیا نا کافر نے ساڈے کول سارا کچھ کھو لیا سارا کردار کھو لیا ہے ساریاں پاک نامیاں کھو لیا ساریاں سیرتاں کھو لیا سارے کردار دی عظمتاں کھو لیا اور سجنا اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے اون دے ہاتھ دے اندر جڑا کمال آندا ہے اون دے ہاتھ بھی ساڈے ہتھاں وانگوں ہوندے نے اساں بھی انسان رب دا ولی بھی انسان ہوندا ہے فرق کیڑی گل دے اندر ہوندا ہے اور سجنا ادھر بخاری شریف دی روایت پہلا روایت سنو پھر مثال دیواں گا میرے آقا نامدار نے فرمایا جدوں بندہ فرض پڑھدا ہے فرضاں تو بعد نفل پڑھدا ہے نفل پڑھ کے تے مولا دا قرب لب جاندا ہے مولا دے نیڑے ہو جاندا ہے مولا دا جدوں قرب لبدا ہے رب دے نال پیار کردا ہے میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے رب دی گل ہے بیان کرنا والا مدینے دا تاجدار ہے حضور نے فرمایا رب فرماوندا ہے میں اون دے ہاتھ بن جانا وا میں اون دی اکھاں بن جانا وا میں اون دے کان بن جانا وا میں اون دے پیر بن جانا وا ہاتھ بنن دا کیا مطلب ہوندا ہے کان بنن دا کیا مطلب ہوندا ہے پیر بنن دا کیا مطلب ہوندا ہے اکھاں بنن دا کیا مطلب ہوندا ہے اے نہ سمجھا جناب اون دی اکھ رب ہوندی اون دے کان رب ہوندے نا پہلا بھی سندا ہے ہن بھی سندا ہے پہلا بھی ویکھدا ہن بھی ویکھدا ہے پہلا بھی چلدا ہن بھی چلدا ہے پہلا بھی پڑھدا ہن بھی پڑھدا ہے پر سونیا اون دے ہاتھ دے اندر طاقت خاص
مولا دی آ جاندیاں نے او دے ہاتھ دے اندر ادھر ویکھ سوکھے تے اوکھے کم کرنے سارے برابر ہو جاندے نے ہاں تو میں ویکھ رہا پر دیوار تے پار نہیں ویکھ دے رب دا نور ہوے اللہ دا فقیر رب دے نور نال ویکھدا ہے او دیوار پیچھے بھی ویکھدا ہے دیوار اگے بھی ویکھدا ہے تھلے نگاہ مارے تا السلام ویکھدا ہے اوتے نگاہ مارے عرش مولا ویکھدا ہے توجہ ہے رضا بولو سبحان اللہ توجہ ہے بولو سبحان اللہ بند کر دو ذرا اونچی بات نہ پھر بولو سبحان اللہ سونا ادھر دیکھو اس سے گل ہوں میں ایک مثال نہ سمجھانا توجہ ہے ذرا پیار نہ بولو نا سبحان اللہ سونا رب فرماندا نا انہاں دی اکھاں بن جانا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا اس حدیث کی تشریح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے کی ہے آپ کے حوالے نہ کر لگیا وا پہلے مثال دینا وا قربانی دے ایام سن قربانی دے عید وڈی دے ایام سن میں چھریاں لے کے گیا جانور ذبح کرنے ہوندے نے چھریاں لے کے گیا لوہار دے کول لواون واسطے چھریاں میرے ہاتھ دے اندر پکڑیاں ہوئیاں نے مینوں کوئی تپش سے گرمی محسوس نہیں ہو رہی پر میں جب لوہار دے کول گیا ہوں انہاں بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے چلو دوجا نے چھریاں بعد چلاواں گے ذرا جا کے بیٹھے آئے ادھر ویکھنا توجہ میری چھریاں پکڑیاں نے آگے دے اندر رکھ دتیاں نے تھوڑی دیر تو بعد پار چکر لان واسطے گیا واپس آیا میں ویکھیا ہے چھریاں دا رنگ بدلیا پیا ہے چھریاں دا رنگ بدلیا پیا انج دا بنیا پیا جویں کوئلے دا ہوندا ہے میں چھری نو ہاتھ میں کہ میرا ہاتھ ہی سڑ گیا ہے کی بنیا ہے یہی چھری میں پہلے لے کے آیا سب لوہا ہے لوہے دا کم سارنا نہیں ہوندا لوہے دا کم تے کٹنا ہوندا ہے لوہے دا کم تے بدلنا ہوندا ہے یا لوہے دا کم کٹنا ہوندا ہے لوہے دا کم سارنا نہیں ہوندا پر دا رنگ بھی بدلیا پیا ہے نے میرے ہاتھوں میں سار دیتا ہے وجہ کی ہے او لوہار صاحب فرمان لگے فرماندے نے مولوی صاحب تیرے پتہ نہیں ہے اجری چھری ہے اسا اس نو اگ دے اندر رکھیا ہے اگ دے اندر رکھیا ہے اگ میں قدری نہیں ہے قدر والی ہے اگ میں قدری نہیں قدر والی ہے اندر کوئی صلاحیت ہوے اگر کوئی صلاحیت نہ ہوے سار دے دیے نہ ہوے تے سار دے دی اگر صلاحیت ہوے اگ جنوں لوہا آدے آپ نو اگ دے سپرد کر دینا ہے اپنے آپ کو اگ دے اندر فنا کر دینا ہے اگ پھر اپنا رنگ بھی دیندی ہے سبحان اللہ اللہ دا رنگ ہائے ہائے حدیث چاہے ودی ہوندا ہے جنوں ویکھدیا مولا یاد آ جاوے توجہ سونیو ادھر ویکھنا توجہ جنوں اگ دے اندر رکھیا ہے اگ آدھا اثر بھی دیندی ہے آدھا رنگ بھی دیندی ہے سارنا اگ دا کم ہے پر جنوں لویا اگ وچ پیاریا ہے انہیں آدھے آپ نو فنا کیتا ہے اگ دے اندر فنا کیتا ہے اگ دے اندر آدھے آپ سپرد کر چھڑیا ہے اگ نے آدھا اثر بھی دیتا ہے جڑا کام پھر اگ کر دی ہے جڑا کام اگ کر دی ہے لوہے نے آدھا آپ اگ نو دیتا ہے وہی کام لوہے کر رہے ہیں وہ سجنا اندر میں مثال دیتی ہے سمجھاون دی خاطر اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے آدھے وجود نو عشق دی پھٹی وچ پا دیندا ہے عشق الہی دی پھٹی دے اندر پا چھڑنا ہے لوہا کٹ جاوے اگر رنگ بھی دیندی ہے آدھا اثر سارے نال بھی دیندی ہے او سجنا ادھر ویکھ تیرے میرے واسطے دور ہے نیڑے ہے رب واسطے دور نیڑے نہیں او سجنا ادھر ویکھ او جنوں غوث ورگا میرے علی ورگا اعلی حضرت میرے علی ورگا قلندر پاک ورگا
सफीद अमीरा पाक बहावर शेख पर सोने मर्दियां अपनियां छड़ियां पैंदियां ने ऐ नफ्स से बड़ियां बड़ियां चाहना करदा है फला होवे फला होवे फला होवे पर सोने जिन्हों अंदरों दिल आखे फला फला नहीं उंज होवे जिवें मौला ते मौला दा रसूल आखदा है फिर होंदा है आदे आप इश्क इलाही दी भट्टी दे अंदर देना पर मौला रूम दे हवाले नाल एक मिसाल देना गल बड़ी खुल के समझ आ जाएगी जरा प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह मौला रूम फरमावे मिसाल दी है ए बड़े आशिक लोग सन मिसाल दुनिया दी देंदे सन गाला दे यार मौला दी समझा छोड़ दे जिवें पीर वाले शान गल्लां कीतियां ने ओथे ही राजे दी गल्लां नहीं उन्हां दा की लगे इन्हां दुनिया दे आशिकां माशूकां दे नाल ओथे अपने मौला दे तालबां ने उन्हां नूं पता हुंदा है ए दुनिया दा हुस्न ए ते फना वाला है ए मुक्कद वाला है ए खत्म होने वाला है बेकदर है असल हुस्न है मौला दा ते मौला दे रसूल दा ओ इस फानी जहान वाले हुस्न दे आशिक नहीं बनदे ओ हकीकी हुस्न दे आशिक बनदे मौला रूम ने फरमाया एक इलाका सी सैलाब आया सैलाब के अंदर दरख्त रुख टुट के पानी के अंदर उड़ना शुरू हो गए एक दरख्त जा रहा है कदे डुबदा है कदे तरदा है कदे डुबदा है कदे तरदा है कोलू कश्ती लगी कश्ती जा रही है उत्ते बंदे बैठे हुए जदों उस दरख्त ने देखा है आंदा दी कश्ती है तेरे नाल गल करनी है कश्ती आखदी है गल करनी आखदी आंदा है तू ही लक्कड़ है मैं भी लक्कड़ हां तेरी मेरी जिन्स है तू मैं भी इंसान रब दा बड़ी भी इंसान आखदा है तू ही लकड़ी मैं भी लकड़ी पर समझ नहीं लगदी मैं डुबना तरना डुबना तरना डुबना तरना पर तेरे को मकाम कितना है आप भी तरनी है जरा तेरे ते चढ़ जाता है वो भी तर जाता है वो भी बनने लग जाता है हालांकि तू भी लकड़ी है मैं भी लकड़ी हूं मैं आज आपको तार दोगे तो अभी तरनी है तो दुनिया में तार नहीं है वजह की है कश्ती बोल पई होंदियां मिसालां ने कश्ती बोल पई कश्ती आखदी है ओ दरख्ता याद रख ले मैनू इनकार नहीं कि तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी इनकार इस गल का नहीं पर अगली गल तेरे रख ले तू ही लकड़ी मैं भी लकड़ी हां पर तेरे ते आरा नहीं चलिया मेरे ते आरा चलिया जरा जागो जरा ऊंची बात बोलो ना सुभान अल्लाह आज भाई अल्लाह जिंदा साहब बड़े ढिले होके बैठे हुए जरा जोर बोलो ना सुभान अल्लाह देख रहा ना नहीं मैनू बड़ियां दे याद ने कल्ले कल्ले दा नाम लै के हुण मैं बुलावांगा जरा फिर बोलो ना सुभान अल्लाह इधर देखना सजना समझो लकड़ियां हां कश्ती आखदी है तेरे प्यारा नहीं चलिया मेरे प्यारा चलिया तेरे विच दिल नहीं ठुके मेरे विच दिल ठुके ने मैं आरे चलन दी तकलीफ नूं बर्दाश्त कर मेरे वाल वेखो मैं आरे चलन दी तकलीफ नूं बर्दाश्त कीता है दिल ठुकन दी तकलीफ नूं बर्दाश्त कीता है ता मेरे अंदर सलाहियत पैदा हो गई है मेरे अंदर इज्जत पैदा हो गई है आप उतरनियां जब नूं उतारनियां ओ सजना तू मैं भी इंसान रब दा वली भी इंसान पर तू मैं अपने नफ्स ते शरीयत आरा नहीं चलाया अपनी मर्जियां कीतियां ने देखे अपनी मर्जी नाल सुने अपनी मर्जी नाल बोले अपनी मर्जी नाल चुने अपनी मर्जी नाल बैठे अपनी मर्जी दे नाल हां रातां गुजारियां अपनी मर्जी दे नाल पर दिल जरा रब दा वली होंदा है देखना नहीं होता रब दी मर्जी दे मुताबिक होंदा है सुनना नहीं होता रब दी मर्जी दे मुताबिक होंदा है अपने नफ्स पीछे लग गई वेख ला इधर वेख सामने औरत आ गई है हसीनो जमील औरत
مسلیاں تے غفلت نال گزرنیاں نے فرید ورگیاں دے رہا تھا بہاول شیر مطالب ہے بہاول شیر قلندر ورگیاں دے رہا تھا بہاول حق سلطان زکریا مطالب ورگیاں دے رہا تھا حضرت میاں شیر ربانی ورگیاں دے رہا تھا مسلیاں تے اپنے نفس تے آرا چلا دیا لگدا دیا نہیں وہ تو میں بولیے رب مرضی پوری کرے یا نہ کرے پر میاں شیر ربانی ورگا جڑا اپنی مرضی نال کدے نہیں بولیا مولا دی مرضی نال بولیا ہے وہ بول چھڈے رب العالمین ان تقریراں تے پتہ چلدا ہے پر آدے یار تے بول نہیں بولدا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان اولیاء درویش رب دی بارگاہ دے اندر کیویں قدر پیندی ہے رب دا بن کے ویکھتے صحیح اپنے مولا دی خاطر کچھ کر کے ویکھتے صحیح پھر تینوں مینوں پتہ لگے گا مولا پہ کدی قدر والی ذات ہے آخر دے اندر ہونے کے بی بی دی گل سنانا تو جو ہے ذرا خلق سبحان اللہ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور ایک کتاب دا نام بولیا شرح الصدور امام جلال السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک بی بی دا واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک بی بی سی پوری زندگی ہوتی عفت و پاک نامنی دنال گزری رات تہجد پڑھتی تھی کم کار تو فارغ ہوتی تے مولا دا قرآن پڑھتی ہے آئے ہائے سانیاں بیبیاں نو دیا جو ڈنر سیٹ سوارن تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوتا اپنے کپڑے سوارن تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوتا میک اپ تو علاوہ اور کسی شے دا خیال نہیں ہوتا اور بیبیاں پاک دامنا سن اور حیاء والیاں سن عظمت والیاں سن عزت والیاں سن رب دی بارگاہ دے اندر جنتیاں ہوراں نالوں ود دی عزت رکھن والیاں سن او سونیا اس حال نال اودی زندگی بس ہوئی ہے وہ جدوں وصال دا ویلا قریب آیا ہے جدوں وصال دا ویلا قریب آیا علاقے دے اندر ایک کفن چور بستا ہے جڑا مردیاں دا کفن اتار رہا ہے بی بی نو فکر رہے ہوگے میں جدوں مرنا ہے انہیں آ کے میرا کفن اتار رہے میں نے مرن کو بعد بے پرد کرنا ہے انہیں میرے کپڑے نو ہاتھ لانا ہائے ہائے وہ کافر نے کنا بے حیائی والا ماحول بنا دیتا اور کنا بے غیرتی والا ماحول بنا دیتا ساری بیبیاں دی حیا و مکا کے رکھ دیتیاں بازارہ میں چولے آئے عزت رولت یا داستانا آج اخبارہ بھریاں گئیاں آج جنابے والا نٹ بھرے گئے سونیا میڈیا بھریا گیا وہ یارا وہ کافر مسلمان دی تھی بہن مزاج کی وجہ بنا دیتا ہے وہ اپنے کپڑے کپڑے غیر رو بخاوے فخر محسوس کرے اپنا جسم غیر رو بخاوے فخر محسوس کرے ادھر ویخ بی بی نو پتا نہیں وہ جنہوں نے ہاتھ بازو پا کے جا رہے وہ دے بازو دیتے غیرہ دی نگاہ پھیری ہوئے وہ جنہوں گلے دن تک دوپٹہ ہوئے گا یا سر پہ نہیں ہوئے گا وہ دے سینے دے بھار بل غیرہ دی نگاہ پھیری ہے انہیں کندر میں نہ کیوں بھر گیا ہے انہیں بھی اس میری کیوں آ گئی ہے خیر سونے تو میں سوچیا نہیں کافر نے کہ دشمنیاں کی دیا نے نام تعلیم نہ رکھیا ہے خیرت دیتے ٹوکے نے اور نام افراتفری نام تفریح نہ رکھیا ہے ٹی وی دے ذریعے وہ تیرے میرے گھر میں ماحول برباد کر دیتا ہے اجاڑ دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے ماما دا گستاخ کہ پیو دے سامنے بولن تے مجبور کر دیتا ہے خیر اس بی بی نے اس کفن چور نو بلایا کفن چور نو پردے دے اندر پے کے پیسے دیتے نے فرمایا او کفن چورا میں سنیا ہے تمہاری کفن لاؤنا ہے میں تینوں پہلے پیسے دے کے جا رہی ہوں خبردار میرے کفن کو ہاتھ لائی میں ساری زندگی حیا نال زندگی گزاری ہے اپنے کپڑے تے غیر دی نگاہ نہیں پہن دیتی اپنے گھر دے اندر ہی کپڑے بنائے نے اور ہی بار ہے خبردار میرے کفن کو ہاتھ نہ لائی مینوں بے پردہ نہ کری اینی گل کیتی چور نو پیسے دیتے چور نے آکھیا بی بی جدوں مینوں پیسے لب گئے پھر مینوں اینی محنت کرنی کری لوڑ ہے پر جدوں واپس آ رہا سی چور ہوندے نے انہیں سوچیا پتہ نہیں کتنا قیمتی کفن ہوئے گا بی بی نے جڑے پہلے پیسے دیتے نے ضرور چلاواں گا ادھر جناب والا بی بی فوت ہو گئی جنازے کا اعلان ہویا نوجوان کفن چور جنازے نال جنازہ پڑھن تو بعد نال دفن کرنے واسطے گیا قبر تے نشان رکھیا ہے اتے رات پئی ہے
تے آیا ہے انہیں قبر تو کپڑا ہٹایا قبر کو جناب والا مٹی ہٹائی ہے آج وہ کفن کو ہاتھ لایا بی بی نے ہاتھ کو ہاتھ پھڑ لیا ہے تے منہ میں جو لفظ کی بولے سبحان اللہ رجل مغفور یاخذ کفنا مغفورا بی بی آخری ہے مرن دعا بول پئی ہے آخری رب دی شان ہے او جنتی جنتی دا کفن پہلانا ہے جنتی مرد ہو کے او جنتی بی بی دا کفن بناتا ہے او جنہوں نے سنیا پیچھا ہٹ گیا آنا بی بی میں نے تیرے جنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں پر میں تو کوئی جنتی والا کام نہیں کیتا او بی بی آخری ہے سن تو میرا جنازہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا آخلا ہاں جنازہ تے پڑھیا ہے او بی بی آخری ہے سن رہے یاد رکھ لے وہ جنہوں میری روح رب دی بارگاہ دے اندر پہنچی سی رب نے میرے کو پوچھا ہے او بی بی کی چاہنی ہے میں عرض کی تھی مولا میں نے بھی معاف کر دے اور جنہوں میرا جنازہ پڑھے انہوں بھی معاف کر دے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تینوں بھی معاف کیتا اور جنہوں تیرا جنازہ پڑھیا ہے میں جنہوں مرضی بندہ گنہگار ہوئے گا اساں انہوں بھی معاف کیتا ہے وہ چلے آ جا پیچھے ٹر جا رب نے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اپنے کرتوت سے دے کر وہ ساریاں بیویاں اجنیاں ہوندیاں سن وہ قبراں دے اندر بھی انہاں دا کردار ایڈا اعلیٰ ہوندا سی کہ بڑے بڑے گنہگار مرداں نوں اپنے حیا نال او زمانے دا ولی بنا چھوڑیا بس انہاں لفظوں کی مجموعی گفتگو کو ختم کرنا یار زندہ صحبت واقعی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا